السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 141۔ الحمدللہ یہاں پہ آپ لوگوں کا پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ آج کی لاسٹ آیت ہے پہلے پارے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا یہ امت ایک امت تھی، قد تحقیق خلت گزر گئی، لہا واسطے ان کے تھا، ما کسبت جو کمایا انہوں نے، ولکم اور واسطے تمہارے ہے، ما کسبتم جو کمایا تم نے، ولا تسألون اور نہ پوچھا جائے گا تم سے، عما اس چیز کا، کانوا کے تھے، یعملون وہ کرتے۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری آیت ہے، ایک جماعت تھی۔ کون سی جماعت؟ یہاں پہ کس جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعنی کہ وہ جا چکے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو کچھ کمایا، جو کام بھی انہوں نے کیے، وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ تمہیں وہ دیکھنا ہے کہ تمہیں کون سی چیز فائدہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تم نے کیا کمایا ہے، تم کیا ساتھ لے کر جا رہے ہو، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن نا اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کیا لے کر گیا تھا، فلاں نے کیا کمایا تھا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ آباء و اجداد کے اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، بڑوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے لیے تھا، اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم سے سوال ہوگا تو ہمارے عمل کے بارے میں ہوگا۔ اچھا، ہر ایک سے کیا سوال ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون تھا، یہ تو قبر میں پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ وقت کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کھایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ تو تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عام طور پر نا ہماری توجہ کس پر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ویکنیس ہے نا ہم لوگوں کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اس پر بیٹھ کے ہم گھنٹوں تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، تو عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے نا تو کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ لوگوں کے بارے میں۔ فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں کر رہا ہے، کب کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو گیدرنگز بھی ہوتی ہے نا، یعنی کہ گھر سے نکل کے باہر پارٹی کرتے ہیں، کوئی شادی کہیں پر بھی، تو لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی عموماً کسی سے بھی مل لے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر حال چال پوچھ لیا، بس بات ہو گئی، اس کے بعد جی باتیں شروع ہو گئی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ تو اس کا اتنا زیادہ رجحان ہو گیا ہے نا، یہ کہنا چاہیے کہ اتنے زیادہ ہم اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، خود کو کیا کرنا ہے، اس کی فکر زیادہ رہتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فلاں قوم کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں ہے، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اپنی کوتاہیوں کی ہوش نہیں ہوتی، اور لگے ہوئے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے پہ کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو بیٹھ کر نا کبھی اپنا محاسبہ بھی کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ دین کی جو اہم بنیادی باتیں ہیں کیا ہم کو وہ معلوم ہے؟ ایمان کی جو تفصیلات ہیں کیا ہمیں معلوم ہے؟ عبادات کی تفصیلات ہمیں معلوم ہے؟ مثلا نماز، روزہ، یہ سارے احکام کیا ہمیں معلوم ہے؟ جو حقوق ہیں کیا ہمیں ان کا پتہ ہے؟ لوگوں کی ہم ذمہ داریاں جو ہے نا ہم ان پہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ حلال حرام کیا ہے؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اب تک ہمیں پتہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے، تو جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا، اور جو ہوگا وہ معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے سامنے کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ ایسے تو بالکل بھی نہیں ہوتا نا کہ ہم کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو دین کے معاملے میں اندھیرا کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے، کیا اچھا ہے، کیا غلط ہے۔ اچھا سوال تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آلریڈی ایک پروفٹ تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو امام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بات یہ کہ جب وقت دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ڈکلیئر کیا نا، تو توحید کی وجہ سے نا سب تکلیفیں اٹھائیں، تو اس وقت باقی سب لوگ جو تھے وہ شرک کے اوپر تھے، تو پورے اندھیرے میں تھے وہ لوگ۔ تو وہ ایک شخص نکلا اور پوری سوسائٹی کے اگینسٹ ایک طرح سے وہ لیڈر بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے تھے اپنے اس خاص عمل کی وجہ سے، کیونکہ بار بار جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید پر تھے، حنیف تھے۔ اچھا حنیف کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ جو تمام گمراہیوں کو، شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے۔ تو اپنی اس خاص کوالٹی کی وجہ سے اور اس خاص اپنے دائم کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک لیڈر بن گئے تھے نا۔ تو اس کے بعد جہاں بھی کوئی ہو، جس بھی حالات میں ہو، یہ نہ کہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ کرنا چاہیے، نہیں، اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ صرف نہ کہتے ہیں، ان کو صرف ایک لیڈر مانتے ہیں، لیکن ان کے طریقے پر نہیں ہوتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، اور مسلمان بھی ان کو نا اپنا ایک لیڈر ہی مانتے ہیں۔ تو اس میں آگے بھی آئے گا کہ سب سے زیادہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا حقدار ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ان کے طریقے پر ہے، توحید کے طریقے پر ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں، یعنی آپ بھی انہی کے راستے پہ چلیں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو کیوں آپ کو یہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ بھی جس ماحول میں آئے تھے، مکہ کے ماحول میں، اس وقت کیا ہو رہا تھا وہاں پہ نا، پھر وہی حالات پیدا ہو گئے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھے، تو ان کے بھی پھر وہی کرنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ چاہے ساری دنیا بھی شرک میں چلی جائے مگر ان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، ان کی بستیاں تباہ ہو گئی ایک کے بعد ایک، پھر جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دوبارہ وہی حالات ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات باقی سب کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے ریوائول کیا تھا۔ ان سب چیزوں کا ریوارڈ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ان کی آزمائشوں کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہے۔ اور اب یہ کہنا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں لیکن عمل نہ کرنا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اب یہ کہا کہ جو بھی ان کے طریقے کو چھوڑے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ لوگوں کا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، پہلا پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ کافی ٹائم لگ گیا لیکن الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔